لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ دمام سے ہم نے جدہ کے لیے سفر کیا 1 گھنٹے کا، اس کے بعد ہم ٹرین سے آئے مکہ۔ مکہ پہنچتے ہی ہمیں وہاں سے بس سروس جو فری یہاں کی گورنمنٹ نے دی ہے اس پہ بیٹھ کے ہم حرم کے قریب آئے۔ حرم کا پروکار ایک منظر تھا، دل میں خوشی تھی، اتنی خوشی تھی کہ بیان کرنا نہیں ہو سکتی، مشکل ہے بیان کرنا۔ یہ سامنے اللہ کا گھر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے 2 جہانوں کو بنایا گیا، ان کا بچپن گزرا ہے۔ وہ یہاں پیدا ہوئے، کھیلے، بڑے ہوئے، پھر ان کی حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہی تھی۔ ایک ایک چیز کو میں دیکھ رہی تھی، میں رو رہی تھی اور میرے ذہن میں اپنے نبی کی ہر بات آ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں ان گلیوں میں ہوں، مجھے محسوس ہو رہا تھا ان کا پیار، ان کی محبت، اور میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی اپنی اولاد کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اس مقام کی زیارت کرائے۔ اپنے گھر اللہ پاک پیسے والوں کو نہیں بلاتا، یہ بلاوا مقدر والوں کو ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے مگر یہاں کی زیارت نصیب میں نہیں ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں سے ہیں جن کو اللہ کا بلاوا آتا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ کے گھر سے بلاوا آئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترس جاتے ہیں، مگر بلاتا تو اللہ انہی کو ہے نا جن کی چاہت ہوتی ہے، جن کے نصیب میں ہوتا ہے۔ میری بھی آپ لوگوں سے یہی دعا ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو آپ دیکھیں اور اللہ پاک سے میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ یہاں پہ چیز صحیح ہو رہی ہے، صفا مروہ، صفا مروہ کا پروکار مقام، جہاں پہ ایک ماں کو اللہ پاک نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ کر، یہ گرین لائٹ اس یادگار کی نشانی ہے کہ ایک ماں تڑپ رہی ہے، بھاگ رہی ہے یہاں سے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور اللہ پاک اس بچے کے پاؤں کو رگڑنے کی وجہ سے وہاں پہ جاری کر دیتا ہے آب زمزم۔ زمزم کا مطلب ٹھہر جاؤ۔ اگر آب زمزم نہ کہا جاتا تو یہ پانی کبھی بھی ایک جگہ پہ نہ رکتا، اس کے دریا بنتے، مگر میرے رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ وہ پانی ہے جس میں شفا ہے، جس کے پینے سے اللہ پاک آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، اور پھر کس کی خواہش نہیں ہوتی، آپ جیسے ہی ایک چکر کاٹتے ہو تو فوراً سے آپ کو پانی پلایا جاتا ہے وہاں پہ۔ میں ابھی سب صفا مروہ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے مکہ کب نظر آئے گا۔ ایک دم سے جب میں مکہ پہ میری نظر پڑی تو مجھے ایک عجیب سا فیلنگ ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے جو طواف تھا اوپر کی منزل سے میں نے کیا تھا تو وہاں پہ بہت آگے رکاوٹیں تھیں، تو مجھے اپنے رب کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا اور میں اداس تھی۔ اس کے بعد میں نیچے آئی اور میں نے فل رش تھی، بہت لوگ تھے، ان میں سے کسی بھی طرح اپنے آپ کو گھسیٹ کے کسی بھی طرح نکال کے میں رب کعبہ کے آگے آئی۔ وہاں پہ ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب نور تھا۔ آسمان پہ نظر پڑی تو چھوٹی چھوٹی چڑیا، اس ٹائم پہ پتہ نہیں وہ کون سے برڈ تھے، کون سے عصفور تھے، عربی میں عصفور جو کہا جاتا ہے برڈز کو، وہ بھی چکر لگا رہے تھے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ جو کبھی بھی نہیں بھول رہا مجھے۔ رو رو کے بری حالت تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے انسان کے آنسو نہیں رکتے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، اور رب سے میں نے، اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی دنیا آخرت، اپنے بہن بھائیوں کی مغفرت، اپنے کل مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی، اپنے لیے دعا کی۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر، میرے بچوں کو رحم کر، ساری دنیا کے بچوں پر رحم کر۔ میں نے کل مخلوقات کے لیے دعا کی، اپنے لیے اکیلے نہیں مانگی یہ دعا۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ میرے پیارے نبی کی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی، اور جو کہ ہمارا پیار ہے ان سے۔ مکہ پہ نظر پڑتے ہی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، انسان بتا نہیں سکتا۔ ہر انسان خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا بلاوا ہر ایک کو نہیں آتا، کسی کسی کو آتا ہے۔ میں بھی پورے 1 سال کے بعد اس گھر پہ حاضر ہوئی ہوں۔
میں نے 1 سال پہلے عمرہ کیا تھا، اور اللہ پاک کے فضل سے مجھے تو خود بھی نہیں پتہ میں نے کتنے عمرے کر لی ہیں اور کتنے طواف کیے ہیں۔ اب ہماری جو ٹائم تھا وہ پورا ہو رہا تھا، اب ہم نے واپسی کرنی تھی، کیونکہ اگر ہم وہاں بیٹھے رہو تو رش بڑھ جاتی ہے۔ اب میں جا رہی ہوں اپنے ہوٹل، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔